رفع دین کرنے کا حکم ہو، باقی جگہ نہ کرنے کا ہو، فیس بک سے لیے اچھا ادھر ہے، کہتے ہیں جی فیس بک پر لکھا ہے صرف ایک حدیث پیش کرو جو صحیح ہو، آخری نماز نبوی کا نام ہو اور اہل حدیث والے 3 مقامات پر رفع دین کرنے کا تذکرہ ہو، 4 رکعت والی نماز میں 10 مرتبہ رفع دین کا حکم ہو، باقی جگہ نہ کرنے کا حکم ہو۔ بات سمجھو، حکم ہوتا ہے کسی چیز کو فرض اور واجب قرار دینے کے لیے، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا دعویٰ نہ حکم کا ہے، نہ ہمارا دعویٰ 10 مقامات پر اس بات اور 18 کی نفی کا ہے، ہمارا دعویٰ ہے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور کسی صحیح حدیث سے اس عمل کا ترک کرنا آپ سے ثابت نہیں ہوتا۔ نماز اگر 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو، 2 پڑھ کر اٹھیں تو تیسری کو اٹھتے وقت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب نماز 1 رکعت بھی ہے، نماز 2 رکعت بھی ہے، نماز 3 رکعت بھی ہے، نماز 4 رکعت بھی ہے۔ اب 1 رکعت پڑھو تو 3 بار رفع دین بنے گا، شروع میں، رکوع جاتے اٹھتے۔ 2 رکعت میں بھی یہی، 3 پڑھو گے تو چوتھا مقام بھی آ جائے گا، 4 پڑھو گے پھر بھی چوتھا مقام آ جائے گا۔ تو ہمارا دعویٰ تعداد کا نہیں ہے، تعداد تو بدلتی ہے، 1 پڑھو گے کم رفع دین ہوگی، 3 4 پڑھو گے تو بڑھ جائے گی۔ دعویٰ تعداد کا ہے ہی نہیں، دعویٰ مقامات کا ہے، کہاں کہاں کرنی ہے۔ تو 4 مقامات، اگر 2 سے زائد نماز ہو، 2 رکعت ہو یا 1 رکعت ہو تو 3 مقام، اور یہ دعویٰ ہمارا صحیح صریح حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارقطنی، مسند دارمی، اور اسی طرح ابن عساکر کی معجم، امام بخاری کی جز رفع دین، بے شمار حدیث کی کتابوں میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تھے، رکوع جاتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ دوسری بات، یہ پوچھنے والے لوگ نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سنت سمجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پہلی رفع دین کی ایک صحیح صریح قولی لفظ سنت کے ساتھ اور دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اوروں سے مطالبہ خود جیسے مرضی کرتے پھرو۔ اپنے گھر کی کتاب نصب الرایہ اٹھا کر دیکھو، علامہ زیلعی حنفی نے لکھا ہے کہ نماز میں پہلی رفع دین دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ دلیل کیا دی پہلی رفع دین کے ہمیشہ ہونے کی؟ دلیل دی عبداللہ بن عمر کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ پہلی رفع دین کے دوام کی دلیل ہے تو رکوع جانے اور اٹھنے کے دوام کی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی کے اندر ہی ہے۔ دوسری بات، جتنی یہ سنتیں بیان کرتے ہیں، کیا وہ تمام سنتیں آپ کے قول سے ہی ثابت ہوتی ہیں، یا ان سب کے ساتھ
دوام اور ہمیشگی کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ جو ہمارے سبز پگڑی باندھنے والے بھائی ہیں نا، ان کی ایک کتاب کا نام ہے فیضان سنت۔ فیضان سنت، اس کے اندر استنجا کرنے کی 78 سنتیں لکھی ہیں۔ استنجا کرنے کی کتنی سنتیں؟ 78۔ گرمی کا طریقہ علیحدہ، سردی کا علیحدہ، مٹی کے ساتھ الگ، پانی کے ساتھ الگ، مرد کا الگ، عورت کا الگ۔ وہ تفصیل میں یہاں دے نہیں سکتا چونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ تو فیضان سنت میں یہ جو 78 استنجا کرنے کی سنتیں لکھی ہیں، اور یہ استنجے کا طریقہ نور الایضاح جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، جس کو دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں۔ تو ان ساری سنتوں کے ساتھ کوئی رسول اللہ کا قول، کوئی سنت کا لفظ، کوئی ہمیشگی اور دوام کا لفظ، کوئی رسول اللہ کی زندگی کی آخری نماز کا لفظ ہے نہیں ہے، تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو بات وہ کرو جس اصول پر خود قائم رہ سکو۔ ہم دوام کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس دوام کے لیے قرائن موجود ہیں، کئی قرائن موجود ہیں۔ ایک قرینہ ابن عمر جو تھے، ان کے بیٹے سالم، وہ نماز پڑھتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ حدیث سراج کے اندر بھی ہے، اور امام ابو طاہر مخلص کی کتاب المخلصیات، دوسرا نام اس کا الفوائد المنتقات، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد صحابی کا عمل کرنا، صحابی کے بعد اس کے بیٹے کا عمل کرنا، اس بات کی دلیل ہے اگر نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو عبداللہ بن عمر چھوڑتے، عبداللہ بن عمر نے چھوڑ دی ہوتی تو بیٹا چھوڑ دیتا۔ اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے ساتھ آپ کے آخری دور تک رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، زندگی کے آخری دور میں آپ کی نماز تھی، عبداللہ بن عمر پاس موجود تھے۔ دوسرا قرینہ، نبی پاک کے قریب سب سے زیادہ نزدیک ہو کر نماز کے صحابی نے پڑھی آخری دور میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے نا، تو رسول اللہ تشریف لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو بکر صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے، ساتھ صدیق اکبر کھڑے، رسول پاک بیٹھے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے۔ تو نبی پاک کے ساتھ زندگی کے آخری دنوں میں سب سے نزدیک کھڑے ہو کر نماز کس نے پڑھی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رفع دین کیا کرتے تھے، تو پھر یہ قوی قرینہ ہے کہ نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو سب سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تھے، تو وہ کیوں کرتے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نماز پڑھتے تھے، شروع میں بھی رفع دین، رکوع جاتے وقت بھی رفع دین، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھنے والے نے پوچھا، جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پوچھا، لمبی حدیث ہے میں شارٹ کر رہا ہوں،
کہ آپ نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ صحابی رسول، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، صدیق اکبر کے دوتے، نانا بھی صحابی، نانی بھی صحابیہ، اور خالہ ام المومنین عائشہ بھی صحابیہ، ماموں بھی صحابی۔ اور جب ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ تو مدینے میں سب سے پہلا بچہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا وہ یہی عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رفع یدین کرتے تھے، اور میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا آپ کیوں رفع یدین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے نانا جی سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حدیث نقل کر کے امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہے، اس کے سارے راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ امام ذہبی نے المہذب کے اندر، ابن حجر نے التلخیص الحبیر کے اندر بھی اس کے راویوں کو ثقہ کہا۔ نصب الرایہ جو حنفی علماء کی ایک علمی مجلس اور کمیٹی نے تحقیق کر کے چھاپا، اس کے حاشیے میں بھی اس حدیث کے آگے لکھا ہوا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور یہی حدیث امام سالبی کی تفسیر الکشف والبیان میں بھی موجود ہے، امام ابدوی کے جز جو حدیث کا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر رسول اللہ نے چھوڑی ہوتی تو پھر صدیق اکبر بھی چھوڑ دیتے، صدیق اکبر نے ترک کیا ہوتا عبداللہ بن زبیر ترک کر دیتے، عبداللہ بن زبیر نے ترک کیا ہوتا امام ابو حنیفہ کے استاد عطا بن ابی رباح ترک کر دیتے، انہوں نے ترک کیا ہوتا ایوب سختیانی ترک کر دیتے جو ان سے نقل کر رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے جن بندوں سے ملاقات کی ہے ان میں عطا سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ 200 صحابہ سے ملاقات کرنے والے شخص ہیں یہ۔ یہاں طلبہ کے لیے ایک اور حوالہ دے دوں، ماسٹر امین کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا، الیاس گھمن کا استاد اور مرشد، مجموعہ رسائل اس کی کتاب ہے، آمین کی باس میں کہتا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کی 200 صحابہ سے ملاقات ہے۔ ایک وقت میں مدینے کے اندر 200 صحابہ کا جمع ہونا ہی مشکل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی کتاب میں آگے جا کر نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آیا تو وہاں ایک قول نقل کر کے کہتا ہے عطا بن ابی رباح وہ ہیں جن کی 200 صحابہ سے ملاقات ہے۔ اپنا مسئلہ آیا تو 200 سے ملاقات ہو گئی، دوسرا مسئلہ ہوا تو ملاقات ممکن نہیں۔ اس طرح کی تضاد بیانیاں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کی قولی حدیث مانگتے ہیں، آپ پہلی کی پیش کریں اگلی ہم پیش کرتے ہیں۔ امام بہقی کی کتاب خلافیات جلد 2 اور نصب الرایہ علامہ ذیلی کی کتاب، اس کے اندر بھی دوسری جلد میں تیسری کتاب النفع الشذی جامع ترمذی کی شرح امام ابن سید الناس کی، اس میں بھی ہے۔ ایک دن حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ،
کہا کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھاؤں جیسے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا و یامر بہا، یصلی بنا و یامر بہا، آپ ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہ آرڈر آپ دیتے تھے، حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی، شروع میں بھی رفع دین کیا، رکوع جاتے وقت بھی کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا، اور کیا بتایا؟ یہ وہ نماز ہے جو نبی پاک ہمیں پڑھاتے تھے، وَيَأْمُرُ بِهَا، اس کا حکم دیتے تھے۔ ہم تو قول پیش کر رہے ہیں، آپ بھی پیش فرمائیں۔ میرے ساتھ ایک مناظرہ ہوا عبد الکریم نقشبندی کا، کہتا قولی حدیث پیش کرو۔ میں نے یہ حدیث پیش کی، اللہ کے فضل سے اتنے ان کے مولوی جمع تھے، عباس رضوی بھی تھا، عبد الکریم بھی تھا، وہ مانگٹ میں ان کا ایک احمد رضا خان ہے، احمد رضا کے نام پر اس کا نام ہے، صاحبزادہ عبد الجلیل علی احمد رضا خان، یہ ایک بندے کا نام ہے، وہ بھی موجود تھا۔ ایک ہمارے گاؤں کے سیالوی ہے، وہ بھی تھا۔ میں نے کہا میں قولی حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ کے اندر ہمت ہے تو ایک حدیث پیش کرو۔ اللہ کے فضل سے یہاں ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کی حدیث موجود ہے امام دارقطنی کی سنن میں، اور وہ باقاعدہ حکم دیتے تھے صحابی کہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے اٹھتے ہوئے رفع دین کرو۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ کی بے شمار حدیث میں موجود ہے۔ اگلی بات ایک اور سمجھو، یہ بات کرنے والا کون ہے؟ مقلد۔ مقلد کی دلیل نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں سے التوضیح والتنویع کے اندر یہ بات لکھی ہے، ادلہ اربع، مجتہد کی دلیلیں ہیں، مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ مقلد کی دلیل امام کا قول ہوتا ہے۔ اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادى الیہ رأی ابی حنیفہ کل ما ادى الیہ رأیہ فواقع عندی۔ مقلد کہتا ہے میرے نزدیک اس مسئلے کا حکم یہ ہے، کیوں؟ میرے امام کا قول یہ ہے، کیونکہ مقلد کی دلیل امام کا قول ہوتا ہے۔ تو حضرت جی آپ کو حدیثوں سے کیا واسطہ؟ آپ امام ابو حنیفہ کو کوئی قول لائے نا جنہوں نے یہ شرطیں لگائی ہوں، امام صاحب کے قول سے مسئلہ ہمارے سامنے رکھو۔ آپ کے نزدیک ادلہ اربع دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ مجتہد کی دلیل ہے، اور اجتہاد تمہارے ہاں 4 صدی ہجری میں بند ہو چکا ہے۔ جو حکم و ذکر بالجار پر کتاب ہے نا عبدالحی کی، اس نے بھی لکھا ہے 4 صدی ہجری میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ اہل الحدیث ہیں جو اجتہاد کے قائل ہیں، جن کے ہاں قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آپ جا کر اپنے امام کے قول میں تلاش کرو۔